ایک اور بھی اہم مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو مدد کی جائے وہ BISP پروگرام یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کی جائے، لیکن وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. اب اس کے بعد پنجاب اور سندھ جو ہیں وہ یہ حکومتیں دونوں یہ آمنے سامنے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری ہو رہی ہے. تو میری انتہائی معزز مہمان سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرپرسن ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. ان سے جانیں گے کہ اگر مشیر کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے تو کیوں ممکن نہیں ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد جو ہے وہ اس سپورٹ پروگرام سے کی جائے تو کس طرح سے کی جائے، اس کا میکانزم کیا ہے. السلام علیکم میڈم، میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. روبینہ صاحبہ سب سے پہلے یہ فرمائیے، یہ ایشو بن گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مدد کی جائے سیلاب زدگان کی، ایسا بلاول بھٹو صاحب نے کہا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں کی رائے میں سن رہی ہوں. آج یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ملتان گئے ہوئے تھے، وہاں پر یہ بات کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی تو پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے کیونکہ وفاق اس میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہے تو اس کو ختم کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے متاثرین کی جو مدد ہے نا وہ ممکن ہی نہیں ہے. روبینہ صاحبہ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. یہ ان کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی طور پہ بھی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا موقف نہیں ہے، کیونکہ آن ریکارڈ ہے. کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے اور بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس سال انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا ہے اس سال کے بجٹ میں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو دوسری بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 21 جون کو اسی سال چونکہ بی بی شہید کی سالگرہ کا دن ہے تو ایز اے ٹریبیوٹ ٹو ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے نظیر ہنرمند پروگرام جو ہے لانچ کیا ہے. اور وہ جو بات ایک خوشی ہمارے لیے تھی کہ وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے لانچ کیا جو کہ اس پروگرام کے بانی بھی ہیں. تو ان کے ہاتھوں اس کا لانچ ہوا ہے. تو یہ بے نظیر ہنرمند پروگرام آلریڈی شروع ہو چکا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف جو ہے مالی امداد نہیں کرتا، یہ جو ہمارا ایک بے نظیر نشو نما پروگرام ہے جس میں ہم جو سٹنٹنگ کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اور بچے کی ماں جب ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اس ٹائم سے لے کر بچے کے پیدائش تک اور بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہوتا ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور اس پروگرام کے تحت خاطر خواہ جو ہم نے اس کی جو اسٹڈی کرائی ہے تو سٹنٹنگ میں اور اس کے دوسرا تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے. روبینہ صاحبہ آپ نے کہا کہ ان کی دوسری بات صحیح ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس چیز کو تسلیم کرے گی؟ ایک طرف تو آپ نے لانچ کر دیا ہنرمند پروگرام، بے نظیر ہنرمند پروگرام، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے اس کو تبدیل کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کے لیے اسے تسلیم کریں گے؟ بالکل میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ خیال کسی طور پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ سوچ موجود ہے. ان کی پارٹی سے آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہی مینٹ بائی ہز پارٹی، آپ انہی سے پوچھیں. پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویژنری پروگرام ہے. اس وقت بین الاقوامی طور پہ اس کو اکلیم کیا جاتا ہے اور پاکستان کا اس وقت یہ واحد فلیگ شپ پروگرام ہے جس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے اور دیکھنے والوں کی انفارمیشن کے لیے ہمارے سے دوسرے ممالک اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کوئی تو اس میں اچھی بات ہوگی جو دوسرے ممالک اس میں آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک صحیح بات نہیں ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف میرے حساب سے ہو ہی نہیں سکتا. واضح طور پر پیپلز پارٹی اس بات پہ بالکل راضی نہیں ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بے نظیر ہنرمند پروگرام میں تبدیل کر دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی، میں سینیٹر بھی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو میں اس حیثیت سے یہاں پہ بات کروں گی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار کی بات کی ہے، لوگوں کی ہمدردی کی بات کی ہے، لوگوں کی مدد کی بات کی، کیوں ہم لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں. اس وقت 1 کروڑ خاندان جو ہے اس پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے. اگر یہ سمجھا جائے کہ 1 کروڑ جو لوگ ہیں جو ہماری بینیفیشریز خواتین ہیں وہ جو ہے نا ہنرمند بن جائیں گی اچانک سے اور وہ کام شروع کر دیں گی، یہ ہو نہیں سکتا. یہ سلولی گریجولی ٹرانزیشن ہوگی. لیکن یہ سیگمنٹ جو سوشل پروٹیکشن کا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان نے کوئی نیا کام کیا ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک، انگلینڈ جیسے
ترقی یافتہ ممالک میں سوشل بینیفٹس کے نام سے. یعنی یہ بات تو آپ نے واضح کر دی کہ اس چیز پہ تو تسلیم نہیں کریں گے آپ. بالکل نہیں جی. اب مجھے فرمائیے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ سیلاب متاثرین ہیں ان میں مدد امداد تقسیم کی جائے, تو جتنے لوگ جتنے بھی بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے تو سیلاب متاثرین نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو کس طرح سے کیا میکینزم ہے, کس طرح سے امداد تقسیم کی جائے, آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے کہ 2022 میں بھی جب سیلاب آیا تھا اور جب کووڈ کے دنوں کے دوران بھی ہمارا ڈیٹا یوز کیا گیا تھا ٹو ہیلپ پیپل, اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ جیو ٹیگڈ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بینیفیشریز جو ہیں اگر وہ سیلاب زدہ علاقے میں ہیں اور وہاں پہ تو ان کو فوراً جو ہے کیش ٹرانسفر کی جا سکتی ہے within 2 days. ادروائز تو جو دوسرا سسٹم ہے ڈی سیز کا اس میں مہینوں لگتے ہیں, لیکن لوگوں کو امیجیٹ ریلیف چاہیے ہوتی ہے, اور امیجیٹ ریلیف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے تھرو دی جا سکتی ہے اور دی گئی ہے ماضی میں. تو اس وقت کوئی ایسا میں نہیں سمجھتی کہ اتنا جلدی کوئی ایسا نظام کھڑا کر لیں گے جس سے یہ لوگوں کی امداد کریں گے. جو ایک تیار چیز ہے, جو ایک ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ میکنزم ہے, اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کم از کم میں نہیں سمجھ سکتی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2022 میں آلریڈی اسے استعمال کیا جا چکا ہے ڈیٹا کو, اور رانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے تو ممکن ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے رانا صاحب کو یہ پتہ ہی نہ ہو, کیونکہ وہ کافی عرصہ جیل میں بھی رہے ہیں, شاید مجھے نہیں پتا ان دنوں میں شاید وہ باہر تھے یا اندر تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کووڈ میں بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے. کووڈ میں بھی جو ریلیف دی گئی لوگوں کو جو کام نہیں کر سکے, اپنے روزگار نہیں کما سکے, تو اسی کے تھرو دیا گیا. بلکہ ابھی جو رمضان میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رمضان پیکیج دیا لوگوں کو, اور وہ اسی کے تھرو دیا, ہمارے تھرو ہی دیا. تو اگر یہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے, اس کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے, اس کے تحت نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی بھی اب ہمارا جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے, تو اٹ از اسٹارٹنگ کہ پاکستان کے جو 1 کروڑ جو ہم اکاؤنٹس میں پیسے دیتے ہیں وہ ڈیجیٹائز پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا ہوگا, آپ نے اس کا افتتاح کیا. تو میں نہیں سمجھ پا رہی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا, آپ سمجھتی ہیں شہباز شریف کی یہ کامیاب سفارتی پالیسی کا نتیجہ ہے, اور مزید آپ دیکھ رہی ہیں دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرتے ہوئے؟ دیکھیں یہ بہت خوش آئند بات ہے, اور یہ اسی جو ویژن کی تسلسل ہے جو ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی لاہور میں, تاریخی اسلامی سمٹ, انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا. ان کی شہادت ہو گئی, ان کو پھانسی کر دی گئی. تو یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے کہ مسلم ممالک اگر اسی طریقے سے پاکستان اور باقی سعودی عرب اور باقی مل کے ایک فورس بنتی ہے, ایک آواز بنتی ہے مسلمانوں کی, تو میں اس سے بہت بڑی خوشخبری ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کی بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ کیا. مجھے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے روبینہ صاحبہ, لیکن ایک بڑا کوشچن, کیونکہ میرے اپنے فون پر بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں نا کہ آپ فلاں لنک کے اوپر اتنے پیسے بھیج دیں, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 80,000 روپے نکلیں, کچھ اس طرح کا میسج بنا ہوا آتا ہے. پلیز اس کے لیے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور بتا دیں کہ اس میسج کی کیا ویلیو ہے. دیکھیے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کوئی اس قسم کی اسکیم ہے نہیں کہ وہ لوگوں کو انعام دے یا ان کے نام نکلیں. ہمارا ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہے, اسی کے تھرو جو ہمارے رجسٹرڈ بینیفیشریز ہیں انہیں کو پیسے ملتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی جو کورسپونڈنس ہم کرتے ہیں, ہمارا ایک ہی نمبر ہے, وہ ہے 8171 8171. اسی نمبر سے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور یہی ایک نمبر ہے. تو جو پیسے مانگے جاتے ہیں وہ ٹوٹل فراڈ ہے؟ جی بالکل فراڈ ہے, لوگوں کو ان کو بالکل, اور ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ابھی تو ہم نے ایک آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے لوگوز ہیں, ہمارے لوگوز یوز کرتے ہیں, تو ہم نے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے ان سے پاس پیٹنٹ کرا دیا ہے. اور آئندہ جو بھی اس کو ہمارے, میں وارننگ دے رہی ہوں کہ ہمارے اس نشان کو یوز کرے گا, ہمارے سلوگنز کو یوز کرے گا, تو ہم اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا روبینہ خالد صاحبہ. رات موجود تھی. جو میسیجز آتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وہ ٹوٹل فراڈ ہوتے ہیں. روبینہ خالد صاحبہ نے بھی آپ کو بتا